عشق آتش از قلم سعدیہ راجپوت حصہ سویم۔ عشق آتش ہے یا سکون، یہ ان کے لیے ہے جن پر یہ لمحہ لمحہ گزرتی ہے، کسی کو آنسو دیتی ہے اور کسی کو مسکراہٹیں۔ یہ تو وہ جانتا ہے جس پر یہ سب گزرتا ہے۔ ایک رائٹر نے اسے کس خوبصورت پیرائے میں آپ کے لیے بیان کیا ہے، یہ آپ سننے کے بعد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر آئی ہو۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے ہی والی تھی کہ کسی نے کہا، کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ آپ کو کچھ کام تھا تانیہ بی بی؟ نہیں، تم جاؤ۔ تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی آواز دے کر روک دیا۔ بہادر جی بی بی۔ وہ روبوٹ کی طرح واپس مڑا۔ جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلا گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں۔ وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ کشادہ پیشانی پر تیکھے ابرو کمان کی طرح کاٹ دار تھے۔ بڑی بڑی سنہری مائل گلافی آنکھیں جن پر خمدار پلکوں کی گھنی جھالر تھی، ستوا ناک گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے، ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت کندنی تھی جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیوں کے آویزاں لٹک رہے تھے۔ کاندھوں پر پڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کیونکہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر بھی جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندھیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں یوں کہ پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ان کا اثر باقی رہتا ہے اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بلکہ بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی محویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے بالکل محو ہو چکی تھی وہ۔ مگر اس کی محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ مانوس سا لگا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب جان پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، مما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے، مگر ننھی سی لڑکی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا
اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لا یعنی آوازیں ہی نکل رہی تھیں۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تھپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، اس کا ذکر شجر ممنوع ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوفت سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھو تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے متمول اور با اثر زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ زمین پھیلی ہوئی ذرائع اراضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں چھوڑی تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے۔ بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی ہی کی طرح پکے زمیندار تھے اور واجبی سی تعلیم کے بعد وہ زمینداری کے کاموں میں جت گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج زمیندارانہ نہیں تھا، مگر انہیں اپنے آبائی پیشے سے کوئی خاص شغف بھی نہیں تھا۔ اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو اپنے بیٹے کا شوق پسند تھا، ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروق کو حصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہیں تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں وسیع و عریض حویلی کی تکمیل مکمل کر لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز اور سفید کا شاہکار تھی، تو اندر سے سیاہ اور سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی تزئین اور آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال کیا گیا تھا۔ قصر فاروقی کی تزئین و آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف آمبوس کی لکڑی۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائے، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا، مگر مظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی ہی کی طرح فرما برداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ مظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھیں، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھی اور وہ خود بھی تعلیم یافتہ تھیں۔
شادی کے پہلے سال ہی مظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے۔ ان کا پڑاؤ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا، اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ اسی لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی قصر فاروقی شفٹ ہو گئیں، لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا۔ کبھی وہ خود حویلی چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تصادم ہوا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ بھائی بھابھی کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے رخت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو ساتھ لے کر کراچی آ گئے۔ فریال کی اپنی گود تو اب تک خالی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا اور بہت جلد وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں اور مرادوں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی ان کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت فریال کی کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں، اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پالنے والی ماں کو کاندھا دے کر وہ پھر لندن سدھار گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے رہے، اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی سی ہے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے، میرا سارا وقت گھرداری میں یا پھر پینٹنگ میں گزرتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر کو پیچھے چھڑا سکوں جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد مجھے بوکھلا دیتی ہے۔ مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی، پر اب سنا ہے بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا، وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے ایک انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چچا بھی تھے تو تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا، جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا، اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پپا آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے ساتھ سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں۔ اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے، مگر گھبرائیے مت،
پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستی ہوئی باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی، دروازہ لاک کر کے دراز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہ آیا تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دیں۔ گو اس کسی کی نظروں کا احساس بدستور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھتی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگتی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنی دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو کرے گی نہیں۔ ہال میں کچھ اور لوگ بھی تھے مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے مگر ڈھونڈنے پر بھی کوئی نظر نہیں آتا اور وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ آج صبح کے بجائے شام کو آئی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی پر اب لگ رہا تھا اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنا پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سامنے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی۔ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بادلوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے وہ بڑے عام سے انداز میں بولا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے، میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ چاہیں تو کل جواب دے دیں، پرسوں دے دیں، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد یا چاہے قیامت کے دن میں یہیں لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی پھر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دور تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا۔ بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز کمینہ لوفر کہیں کا، کہتا ہے شادی کرے گا، ایسا ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ جواب لینے آئے گا، بد تہذیب انسان۔ آئے گا تو آتا رہے، میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں اسے صلواتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے چھوڑ آتا۔ پاگل ہوں نہ میں کہ کوئی بھی راہ چلتا شادی کی آفر کرے گا اور میں چل پڑوں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھی۔ اب جو اپنے اطراف غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔
یہ جگہ اس کی جانی پہچانی تو تھی مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ بنا دیکھے سر پر دوڑتے وہ اپنے گھر جانے والی سڑک کے بجائے دوسری طرف نکل آئی تھی، اس خیال سے کہ وہ کہیں راستے میں نہ مل جائے۔ وہ واپس پلٹنے کے بجائے اس سے آگے جا کر مین روڈ سے گھر جانے کا سوچ کر آگے بڑھی۔ پھر ایک دم ہی غصے میں پلٹ کر جہاں سے آئی تھی اسی طرف منہ کر کے زور سے بولی، الو کا پٹھا، بابا کو بتا دوں نا تو کل اسی گلی سے تمہارا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ فوجی کا ہاتھ پڑا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے وہ وہاں کھڑا سن رہا ہو۔ وہ سارے راستے بگتے جھکتے گھر پہنچی تو اظہر فاروق کے لان میں ہی مل گئے۔ وہ تو سیدھی اندر جانے والی تھی پر انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ والسلام، آج تم نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی۔ ان کی بات پر اس نے بے ساختہ کلائی پر بندھی گھڑی کی سمت دیکھا۔ وہ عام طور سے 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جاتی تھی مگر آج اس کی واپسی 3 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے اس نے خوب دماغ خراب کیا، پھر غصے میں اتنا خیال بھی نہیں رہا کہ ٹیکسی یا رکشہ ہی کر لیتی، اسے کوستے پیدل ہی چلی آئی۔ ایک پاگل جو مل گیا تھا، پھر دیر کیسے نہ ہوتی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کچھ نہیں، آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ کچھ کام تھا؟ ہاں مجھے پوچھنا تھا، تم نے نور الہدیٰ کا کمرہ تو ٹھیک سے سیٹ کر لیا ہے؟ کتنی بار پوچھیں گے، اس نے دل میں کہا۔ پھر ان کی تشفی کرنے کے خیال سے بولی، آپ بے فکر رہیے بابا جان، میں نے ان کے کمرے کی ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کی ہے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ کچن کے سامنے سے گزرتی پچھلی طرف کے ہال میں آ گئی۔ ہال کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ بہت کھلا اور کافی بڑا تھا اور آرائشی لڑکیوں کی مدد سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک طرف کا حصہ بیڈ روم تھا جس میں وارڈروب بھی ساتھ ہی جوڑا گیا تھا۔ وارڈروب کے ایک طرف اٹیچ باتھ روم تھا۔ بیڈ کے پائنتی کی طرف تھوڑا ہٹ کر صوفہ سیٹ رکھا تھا جس کے درمیانے سائز کا ٹیبل بھی موجود تھا۔ دوسرا حصہ آرٹ اسٹوڈیو کا لک دے رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر لکڑی کا لمبا سا باریک ریک اونچائی پر دیوار سے جوڑا گیا تھا جس پر کچھ کینوس سوکھنے کے لیے رکھے تھے، کچھ کینوس دیوار کے ساتھ بھی رکھے تھے۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھی تھی۔ ایک گول اونچا ٹیبل بھی تھا جس پر کلر ٹیوبز اور پینٹنگز برش رکھے تھے۔ پاس ہی ایزل بھی موجود تھا۔ کمرے میں بیلکنی بھی تھی جس کی چھت سے ملیحہ نے ڈھیر سارے ونڈ چیمز لٹکا رکھے تھے۔ بیلکنی میں موجود جھولے سے بھی اس نے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ملیحہ کو ان ملی جلی آوازوں کا مدھم سریلا شور بہت پسند تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ جھولے میں لیٹی ان آوازوں کو سنا کرتی تھی۔ یہ کمرہ کشادہ تو تھا، اس کے ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ باقی گھر سے منسلک ہوتے ہوئے بھی کافی الگ تھا اور اسی وجہ سے ملیحہ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ یہاں یکسوئی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ ملیحہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ تولیے سے خشک کرتی ایزل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ کینوس اس نے کافی دن پہلے شروع کیا تھا مگر ابھی تک آسمان کا کچھ حصہ اور ایک سوکھا درخت ہی پینٹ کر پائی تھی۔ اس نے سوچا آج اس کینوس کو ضرور مکمل کر لے گی۔ اس نے ٹرے میں کلر مکس کر کے برش پر لگایا اور کینوس پر کچھ اسٹروک لگا کر ہی اس نے ہاتھ روک لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن یکسو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی مگر ذہن اب بھی بٹا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، شاید وہ ونڈ چیمز کی آواز۔ اس نے سوچا اور اٹھی۔ بیلکنی کے سلائڈ گلاس ڈور کو بند کر کے وہ مطمئن سی ہوتی کرسی گھسیٹ کر ایزل کے سامنے آرام سے بیٹھ گئی مگر اب کمرے کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ وہ چڑ گئی۔ اس ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کیا کرتی تھی مگر آج وہ اپنا ذہن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا اور کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھے اسٹول پر چڑھا اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی،
गुलबानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाया है। ओह, मलिहा ने हुनकारा भरा और खाने का जायजा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे? बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं, मलिहा ने तस्दीक की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने ही घर में रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कव्वे खाते हो? जब देखो जबान चलती रहती है और ज़रा देर को चुप नहीं रहा जा सकता। बहादुर की शक्ल बता रही थी कि इसे मलिहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर मलिहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा, अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसरे फारूकी को नए अंदाज से सजाया गया था, जिसकी वजह से मलिहा को काफ़ी कोफ्त हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट लिया और ख़ुद बुलाने चल पड़ी। इसने स्टडी में पैर रखा ही था कि इसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद बुर्राक कुर्ता शलवार में काले रंग के सादा से चप्पल पैरों में डाले, सुनहरी फ्रेम की ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नज़रें वॉल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और चलते हुए इनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ इनके घुटनों पर रखा। ये इसकी बचपन की आदत थी। उसे जब भी बाबा जान को मुतवज्जा करना होता तो मुखातिब करने के बजाय इनकी तरफ देखने लगती। अजहर फारूकी ने क्लॉक से नज़रें हटाकर इसे देखा। खाना खा लें बाबा जान, आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, उनकी फ़्लाइट 11 बजे लैंड करेगी, घर आने तक 1:30 बज जाएगा। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। उन्हें मलिहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलिहा ने फिर इसरार किया, थोड़ा सा खा ले, आप जानते हैं मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं। खाना खाने के लिए भूख का लगना ज़रूरी है, किसी का साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खा लो, उन्होंने नरमी से मगर कतई लहजे में कहा। इसे बुरा तो लगा मगर मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर, इसकी आवाज़ पर बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। खाना उठा लो। वो अपने कमरे में जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाए लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकलकर लाउंज में आए। फिर इसे देखकर बोले, मलिहा। जी बाबा जान। वो किताब बंद करते हुए बोली, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। फिर सोचा एक नज़र नूरुल हुदा का कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो इनका इशारा समझकर फ़ौरन खड़ी हो गई। मलिहा से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो एकदम पलट कर बोले, तुम नीचे का कोई कमरा ठीक करा लेती। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलिहा चाहते हुए भी ना कह सकी, आपने ही तो कहा था कि नूरुल हुदा के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवाना, इसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं। अच्छी बात यह हुई कि कमरे में जाकर उन्हें मीन मीख निकालने का मौका नहीं मिला। मलिहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वहाँ से बाहर निकले तो सारे मुलाजमों को लाइन में खड़ा करके हिदायतें देना शुरू की। जब तक मैं नूरुल हुदा को लेकर एयरपोर्ट से आ नहीं जाता, तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर की तरफ फटकेगा भी नहीं। बहादुर और नज़ीर, तुम दोनों फ़ौरन गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा का सामान निकाल कर इसके कमरे में पहुंचा देना। और गुलाब खान, वो चौकीदार की तरफ मुड़े, पहले हॉर्न पर ही गेट खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना मेरी राइफल को अभी तक जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया, ज़रा देखो उसने गाड़ी तैयार की या नहीं। एकदम मुलाजिम भागे भागे बाहर की तरफ गए, फिर भागते हुए वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब। फिर जब उनकी गाड़ी गेट से निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे 1 गिलास पानी के साथ सरदर्द की टैबलेट देगा? सोफे पर ढेर होते हुए मलिहा ने सदा लगाई। इसे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी, मगर आज तो जागना मजबूरी था।
کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تک ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30 بجے، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملایا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا۔ پھر بہادر اور نذیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا۔ خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہیں سے مین انٹرسٹ بالکل اس کی نظر کے سامنے تھا۔ دونوں پاؤں صوفے پر رکھے کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نیند کے مارے اس کا حال برا تھا، لیکن جانتی تھی اگر نور الہدیٰ کے استقبال کو وہ بنفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ تھک کر سوچتے اچانک ہی اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم سی ہو گئی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی، اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور الہدیٰ نہ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر سو رہی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا۔ یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگواری سے پاس کھڑی ملازمہ سے بولے، جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آ گئی تھی اور اب ان کے ساتھ اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، اس نے آہستگی سے انہیں ٹوکا، پھر ملازمہ سے کہا تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے گزرے تو غیر ارادی طور پر بازو پر لٹکتا کوٹ جھکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا۔ درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا، پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے سب سے پہلے نور الہدیٰ کا خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود پر سے پھسلتی ہوئی اس کے پیروں میں آ گری۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھک کر کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادر اوڑھی۔ جان نماز بچھا کر قبلہ رو کھڑی ہوتی اس نے نیت باندھ لی۔ نور الہدیٰ یوں بھی سحر خیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ سورج کے چھپ دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کے کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے۔ بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوتے وہ ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی مگر ابترا لگ رہی تھی۔ سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، ان کے لمبے نم بال ہوا میں لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بے نیاز سی بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کے گداز پیروں کے دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محویت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سورج کا راستہ روک کے بادل ایک طرف سے کھسکا اور اس کا وجود کرنوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح ساکت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی۔ وہ اس وقت نور الہدیٰ کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات گئے آنے والا دن چڑھے تک تھکن اتارتا رہے گا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلی گئی۔ مون لائٹ ان سن لائٹ امیزنگ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے تھے۔
وہ بال سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ فٹافٹ اورنج جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کر بہادر کو تھما کر لان میں بھیجا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے ہی والی تھی کہ نور الہدیٰ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئے۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہو گئی کہ ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں۔ اسی گھبراہٹ میں وہ ان کے ہیلو کا جواب بھی نہ دے سکی تو وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولے آئی ایم رانگ۔ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائے نو ناٹ انڈیڈ۔ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھ کر بولی اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اسی لیے بات کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم پر اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہیں، البتہ چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ گلبانو کو ہدایت دے کر وہ پلٹا تو ملیحہ کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا واٹ ہیپنڈ؟ اس نے بھی فوراً سے جواب دیا نتھنگ۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور الہدیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر انہی کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گلبانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہدیٰ نے نوالا منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں پوچھا نیوز پیپر؟ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے کیونکہ اخبار میں ایسی خوفناک خبریں چھپتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک اڑ جائے۔ سچ کہا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو تہہ کر کے رکھا اور اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے چائے لوگی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف 1 کپ، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بولی۔ پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو جیسے پتا تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے۔ وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیے آ پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ نور الہدیٰ نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہا فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑا اٹیچی بیڈ پر کھلا رکھا تھا اور خود نور الہدیٰ ہاتھ میں ہینگر لگے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے ہوئے بولے یہ سب کس نے خریدے تھے؟ میں نے۔ بابا جان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی بھی لگے گی یا نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ اس نے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں، میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ پھر سوٹ کیس کے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہدیٰ سائڈ میں ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا اور لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں سے اپنے ڈاکومنٹس والا بیگ نکالنے لگے، تمباکو کی بو محسوس کر کے۔ ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دیکھ کر بولی سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الہدیٰ نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں، سگریٹ بجھا دیں۔ اچانک ہی اس کے لہجے میں جو استحقاق آیا تھا اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔
لیکن نور الہدا نے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے ایشٹرے میں سگریٹ بجھا دیا۔